مال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال 8 ہجری میں غزوہ حنین سے واپسی کے موقع پر جعرانہ کے مقام پر چند راتیں قیام فرمایا اور مال غنیمت جو اس غزوے میں قبیلہ ہوازن سے حاصل ہوا تھا تقسیم نہیں فرمایا، اس انتظار میں کہ اہل ہوازن تائب ہو کر آئیں گے، لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال تقسیم فرما دیا۔ تقسیم فرمانے کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ ہی میں تھے کہ اہل ہوازن تائب ہو کر حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے قیدی اور اموال کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا کہ یا تو قیدیوں کو لے لیں یا مال پر اکتفا کریں، چنانچہ انہوں نے اپنے قیدی افراد کو لینا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ سب نے خوش دلی سے اپنے اپنے غلاموں اور باندیوں کو واپس کر دیا۔ پھر اسی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرے سے فارغ ہو کر رات ہی کو مدینہ منورہ کوچ کا حکم فرمایا۔ ایک دلچسپ واقعہ، اس مقام پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو انصار مدینہ کے لیے باعث فخر و شرف تھا اور رہے گا۔ وہ یہ کہ اس مال غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو حصہ دیا جن کی دلجوئی اور دلداری مقصود تھی اور ان کو اسلام پر جمانا مطلوب تھا۔ انصار مدینہ کو اس عطا سے محروم فرمایا۔ اس پر بعض انصار نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے انصار کی جماعت، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ دوسرے لوگ اپنے ہمراہ بھیڑ بکری لے کر جائیں اور تم اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ؟ یہ سننا تھا کہ سب انصار کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور کہنے لگے: ہم اس تقسیم پر نازا و فرحاں ہیں۔ مثال بے مثالی ہے، کمال لازوالی ہے، مواخات و مروت میں تیرے انصار کی باتیں۔ اسی جعرانہ کے مقام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ حدیبیہ، یہ حدود حرم سے باہر مکہ جدہ کی قدیم شاہراہ پر ایک مقام ہے۔ یہاں حدیبیہ نام کا کنواں تھا، جس کی نسبت سے جگہ کا نام بھی حدیبیہ پڑ گیا۔ آج کل یہ جگہ شمیسی کے نام سے معروف ہے۔ یہ نسبت بھی شمیس نامی کنویں کی وجہ سے ہے، جیسا کہ فارسی متوفی 832 ہجری نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک نئی مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ یہ جگہ مسجد حرام سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں سے حرم کی حدود 2 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اس جگہ پر ایک قدیم مسجد کے آثار بھی ملتے ہیں جو پتھر اور چونے سے تعمیر کی گئی تھی۔ بیت رضوان، اسی حدیبیہ کے مقام پر 6 ہجری میں بیت رضوان کا اہم واقعہ پیش آیا۔ اس بیت کا سبب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ بقصد عمرہ عازم سفر ہوئے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مفاہمت کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی کہ قریش سے لڑتے لڑتے جان کی بازی لگا دیں گے۔ یہ گویا موت پر بیعت تھی۔ بحر عثمان رضواں کی بیعت ہوئی، جاں نثار نبوت پر لاکھوں سلام۔ اسی بیعت کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے: ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح کی آیت نمبر 10۔ اس کا ترجمہ ہے: بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، سورہ فتح کی آیت نمبر 18۔ اس کا ترجمہ ہے: بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ وہ ایک درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ چنانچہ اس بیعت میں اللہ تعالیٰ نے ان مومن بندوں سے اپنی رضا و خوشنودی کا اعلان فرمایا جنہوں نے موت پر بیعت کی، اس لیے اس بیعت کا نام بیعت رضوان پڑ گیا۔ باعث حیرت و تعجب ہے کہ جن ہستیوں سے اللہ تعالیٰ راضی و خوش ہیں، بعض لوگ ان سے خوش نہیں ہیں بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ صلح حدیبیہ، اسی اثناء میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سالم واپس آ گئے اور کفار قریش بھی مذاکرات کے لیے
آ پہنچے۔ فریقین میں بحث و تمہیز کے بعد ایک معاہدہ طے پا گیا جو بظاہر کفار کے حق میں تھا، لیکن حقیقتاً اور نتیجتاً اس میں مسلمانوں کی فتح تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے کہ سورہ فتح کی آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو مسلمانوں کے لیے کھلی ہوئی فتح قرار دیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک صاف اور کھلی فتح دی ہے۔ خشک کنویں سے پانی ابلنے کا معجزہ۔ اس حدیبیہ کے مقام کو جو خصوصیات حاصل ہوئیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چند روزہ قیام، بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ تو معروف ہیں۔ ان کے علاوہ اس جگہ پر چند معجزات نبویہ کے ظہور نے اس مقام کی تاریخی اہمیت کو دوبالا کر دیا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں ہماری تعداد 1400 تھی اور وہاں صرف ایک کنواں تھا۔ کثرت استعمال سے اس کا پانی خشک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے تشریف فرما ہوئے اور کنویں میں کلی کا پانی ڈالا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اس کنویں میں اس قدر پانی نکل آیا کہ ہم سب نے سیراب ہو کر پیا اور ہمارے جانوروں نے بھی سیرابی حاصل کی۔ انگلیوں سے چشمہ آب کا بہنا۔ اسی مقام حدیبیہ میں ایک اور معجزے کی بابت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں لوگ پیاسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈول میں کچھ پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ ان نظروں میں پانی کی طلب اور چاہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نظروں کو دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، ہمارے پاس پانی نہیں جس سے وضو کر سکیں اور پیاس بجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ڈول میں اپنا دست مبارک ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے اس پانی سے وضو کیا اور پیاس بجھائی۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں وہ پانی کافی ہو جاتا، اگرچہ ہماری تعداد 1500 تھی۔ ان کا ہر معجزہ ایسا بھاری ہوا جس سے باطل پہ ایک لرزہ طاری ہوا، ان کی انگشت سے چشمہ جاری ہوا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عجب شان ہے۔